السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میری پہچان، اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کولونیلزم کے حوالے سے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو پہچان بنانے میں کولونیلزم کس طرح سے رکاوٹ ہے. اس کے بیچ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد جعفری صاحب، انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ گڈ، اور امید ہے آپ بھی اچھی ہوں گی. جی الحمدللہ، میں بہت زیادہ اچھی ہوں. ویری گڈ. اچھا، ایز وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ کولونیلزم، سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، کولونیزم جو ہے ایک ملک گیر تحریک تھی، اور اس میں پوری دنیا کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا. بائی 1914 جو ہے 80% آف دا ورلڈ واز انڈر دا انفلوئنس آف دا یورپینس. یورپینس میں کون لوگ تھے؟ یعنی کہ اس میں ڈینش تھے، اس میں ڈنمارک کے لوگ تھے، اس میں انگلش تھے، اس میں فرینچ تھے، اس میں پورچوگیز تھے. تو انہوں نے قبضہ کیا. کیوں کیا؟ تاکہ ان کے ریسورسز کو استعمال کیا جائے. اس میں اگر ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے سب کانٹیننٹ، اور سب کانٹیننٹ میں ہمارا فوکس ہے پاکستان. تو اس سب کانٹیننٹ میں جب یہ ایک تھا، سب کانٹیننٹ تھا، تو یہاں انہوں نے 200 سال انگریز یعنی کہ برٹش نے حکومت کی، وچ واز فرام 1757 ٹو 1947. اس سارے کھیل میں جو بچ نکلے لوگ وہ تھے چائنیز تھے، جاپنیز تھے، اور آٹومن جو کہ مڈل ایسٹ کے تھے. باقی تو سب ان کی اس میں لپیٹ میں آ گئے. اچھا، تو یہ کس طرح سے بچ نکلے؟ کہ ہم کہہ سکتے ہیں سیانے نکلے، ٹائملی وہاں سے نکل گئے، بچ گئے. They were very organized, they have good governments and they had good army. چائنا کا تو خیر ایریا بہت بڑا تھا، تو اس کو تو اس پہ قبضہ کرنا آسان کام نہیں ہے. اور جیپنیز were already involved in their colonization, they were chasing Korea. تو اس وجہ سے they remained away from this colonialism. So did Mughals also colonize from subcontinent? یہ بڑا مشکل سوال ہے ابھی، اور کیونکہ ہم تو اس کو بڑا وی لک امیزنگ ایک ڈائنیسٹی تھی، اور اس کی لیگیسی ہے، اور اس کو ہم کاپی کرتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مغلائی جو ہے وہ ماحول اس سے ہم نکل ہی نہیں پاتے. لیکن انہوں نے ڈڈ کالونائز دس سب کانٹیننٹ. اور میری جو بنیاد ہے اس جواب کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ کالونائزیشن ہوتی کیا ہے. کالونائزیشن یہ ہے کہ ایک پاور ہے جو کہ ایک ایسے ایریا پہ قبضہ کر لیتی ہے جو کہ ان انہیبیٹڈ ہو، یعنی کہ وہاں کوئی اور کسی کا قبضہ نہیں ہے، یا کوئی پرند چرند نہیں ہے، انسان نہیں بستے. اس کو آباد کر لے، جا کے آپ مارس پہ چلے گئے، آپ اسپیس میں چلے گئے، تو دیٹس کنسیڈرڈ کالونائزیشن. اسی طرح اگر آپ کسی اور ملک کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور اس کو انویٹ کر لیں اور اس کے ریسورسز کو استعمال کریں، وہ بھی کولونائزیشن ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مغلس جو ہیں اپنے ساتھ پرشین اور ٹرک کلچر لے کر آئے، اور اس کو سپیریئر سمجھا. انیشیلی انہوں نے افغانس کے تھرو یہاں پہ حکومت کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دے اسیمیلیٹڈ، اور اکبر کے زمانے سے آنورڈ جو ہے وہ یہیں بادشاہ پیدا ہونے لگے، اور اسی خطے کے حکمران بنے. تو یس، آئی وڈ سے ریپیٹ کہ یس، وی ور کولونائزڈ بائی دا مغلس. تو برٹش نے کوشش کی مغلس کی طرح کہ وہ انڈیا میں سیٹل ڈاؤن ہو جائے؟ ہاں، یہ ہوا کہ جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آیا ایز ٹریڈرس، اور دیٹ واز ان 1700s. اس وقت دیور ینگ، جو بھی لوگ آتے تھے تو یہاں پر پھر انہوں نے زبان سیکھ لی، یہاں کا کلچر سمجھ لیا، اور یہاں پر شادیاں کر لیں، اور جو جنریشن پیدا ہوئی اس کو ہم اینگلو انڈینس کہلاتے ہیں. لیکن بعد میں جب جو یو کے گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، تو انہوں نے یہ ریسٹرکشن لگا دی کہ آپ یہاں انٹر ریشل شادیاں نہیں کریں گے، اور یہاں پر میرڈ لوگ انہوں نے بھیجنے شروع کر دیا تاکہ یہ ایلیمنٹ ہی ختم ہو جائے. وائی؟ بیکاز دے وانٹیڈ ٹو ڈرا اے لائن کہ ایک ماسٹر اور سلیو کا ریلیشن شپ، جو دیٹس ہاؤ ٹو لک ایٹ اٹ، اور اس کو انہوں نے مینٹین کرنا تھا. لیکن آج بھی یہ ماسٹر اور سلیو کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈفرینس ختم ہو جائے، لیکن آج بھی بہت سی جگہوں پر یہ ابھی بھی ہے ڈفرینس دیکھا جاتا ہے. بہت سی جگہوں سے مراد پاکستان میں بھی کتنی ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ ماسٹر اور سلیو کو لے کر، اگر آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں وہاں پر بھی ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں. اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. اور دس از سم تھنگ وچ از کورڈ بائی ایڈورڈ سعید ان ہز بک اورینٹلزم. اس میں یہ ایک انہوں نے ایک راز افشاں کیا ہے، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ہی واز بورن ان جیروسلم، اور ہی واز اے پروفیسر ان یونیورسٹی آف کولمبیا ان USA in the Department of English Literature.
اور انہوں نے جو زیادہ اپنا وقت جو یونیورسٹی جانے سے پہلے کا وقت ہے وہ زیادہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں گزارا تھا، اور وہی ان کا ماحول تھا وہ، اور اس کو سمجھتے تھے. اور جب ایک لیول پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا جی جتنا جو لٹریچر باہر آ رہا ہے ویسٹ کی طرف سے، تو اس میں ایک اسٹینڈرڈائز سا نیگیٹو پرسیپشن ہے، پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ڈل ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں کیملز رائڈرز ہیں، اور یہاں کے لوگ ٹیررسٹ ہیں. اس ٹائپ کی باتیں انہوں نے نوٹ کی، اینڈ ہی واز سرپرائز ایک اسٹینڈرڈائز سا ویو کیسے ہے. وہ چاہے فرینچ ہے لکھ رہا ہے، چاہے اس کو اب موجودہ جو ہیں امریکنز لکھ رہے ہیں یا برٹش لکھ رہے ہیں، دے آل کم اپ ود دا اسٹینڈرڈ ورژن آف پرسیپشن، ایک پری کنسیو جس کو کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے. تو یہ انہوں نے پھر اپنی ساری زندگی جو ہے اس کتاب کے پیچھے لگا دی جس کا نام اورینٹلزم ہے. اور یہ کتاب اتنی پاپولر ہے کہ اس کا 36 لینگویجز میں ترجمہ ہوا ہے، اور جو اردو کا اس کا ورژن ہے وہ شرق شناسی، شرق مینس مشرق، another version of the word east. تو اس کو آپ پڑھیں، it is worth the information you will get out of it. تو اس سے میں آپ کو اس میں ایکسپلین کر دوں اس کے بارے میں کہ یہ جو اس میں انہوں نے تحقیق کی، اس سے یہ سمجھ آئی کہ دیر از اے باڈی آف نالج، اور باڈی آف نالج سے جب وہ پاور کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے تو وہ ڈسکورس کہلاتا ہے. ڈسکورس کا کانسیپٹ ان کے پاس بیسیکلی آیا تھا ایک افریقن ہیں جو آئی وڈ سے اسکالر مائیکل فوکو. مائیکل فوکو نے ایجاد کی تھی تھیوری آف ڈسکورس، اور اس بیسس پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کو آگے لے کر گئے. اس میں انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ ایک 300-400 سال میں انہوں نے ریسرچرز کو ٹاسک کیا، اس میں ہسٹری کو ریسرچ کیا انہوں نے، اس میں آرکیالوجی کو ریسرچ کیا انہوں نے، ایتھنوگرافک ریسرچ کی انہوں نے. پھر وہ ریسرچ ورک which is the I would say the body of knowledge ہے، that was submitted to institutions like کوئی یونیورسٹی ہے اس میں انہوں نے سبمٹ کیا. ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹس ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان جگہ جب سبمیشن ہو گئی تو وہاں کی انفارمیشن از یوزڈ بائی دا پروفیسرس، بائی دا پوئٹس، بائی دا ریسرچرس، فردر ریسرچرس. تو ایک اسٹینڈرڈائز ویو دا وے دے وانٹڈ وہ ایک آگے ڈسیپیٹ ہو گیا ٹو جنرل پبلک اینڈ ٹو اینی پارٹ آف دا ورلڈ. تو آپ ایک انفارمیشن لیں گے آپ کو اسٹینڈرڈائز سا ویو ملے گا، اور دس ہیز بین گوئنگ آن فار ایئرس. پاکستان میں بھی جو لوگ انگریز یہاں پہ جو حکومت کر رہے تھے، جس طرح کے لاہور کے پنجاب کے گورنر تھے اف آئی ایم کریکٹ، ایلبرٹسن، انہوں نے بھی کتاب لکھی تھی پنجاب کی ذاتیں. اور جب آپ اس کو کتاب کھول کے دیکھتے ہیں تو اٹ ٹاکس اباؤٹ جتنی بھی ایتھنیسٹی ہے یہاں پہ، یعنی کہ کتنی قسم کی ایتھنک ڈویژنس ہیں یہاں پہ، کون کہاں سے آیا ہوا ہے، شیخ کون ہے، سید کون ہے، جٹ کون ہے، ارائی کون ہے، سندھی کون ہے، بلوچی کون ہے، پٹھان کون ہے، سارا لکھ دیا انہوں نے. اس کی پرسنٹیج لکھ دی ہے کہ بھئی یہ لوگ اتنی کنسنٹریشن میں ہیں. یہ کیوں کیا گیا، اس نے کیا کرنا اس کام کا، اور اس نے کہا کہ میں کتاب بڑی اجرت میں لکھ رہا ہوں، اٹ مے ناٹ بی 100% کریکٹ، لیکن آئی ہیو ٹو سبمٹ دس ڈیٹا. تو اس طرح کی ڈیٹا کلیکشن ہوتی رہی ہے یہ ہمارے اس میں سب کانٹیننٹ میں بھی، اسی طرح اور جگہوں پہ. تو ایتھنیسٹی آپ کا کلچر، آپ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جو ہرپا موہنجو دارو کی جو ایکسکیویشنز ہیں، گندھارا آرٹ وغیرہ کی جو ایکسکیویشنز ہیں، یہ کیوں کی گئی؟ انگریز کے زمانے میں ساری ہوئی بیکاز دے آر انٹرسٹڈ ان یور ایتھنوگرافک بیک گراؤنڈ، دے آر انٹرسٹڈ ان یور آرکیالوجی. تو یہ ساری جو ہیں یہ کوئی انہوں نے کوئی شوق نہیں تھا کھدائیاں کرنے کا، دے ہیڈ بین ڈوئنگ دس ان دیئر اون انٹرسٹ اینڈ اٹ از لائک ٹیکن 300-400 years آف ورک. محنت بہت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو ایک اپنی سپرمیسی اس میں رکھی ہے اس کے کہ یہ ہم سے بہتر نہیں ہے، اینڈ دس ہیز بین اسپریڈ آؤٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اب اس میں ایک اسٹینڈرڈ انفارمیشن ہے، آپ کسی ملک کے بارے میں جاننا چاہیں گے، جو بھی آپ ٹریول لاگس پڑھ لیں گے، اس کے آپ اس کے ایسے اس کے اوپر پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو ایک جیسی انفارمیشن ملے گی. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، اس میں کوٹ کی ہے ایڈورڈ سعید نے
کہ جو عربs ہیں ٹو بی مطلب ایگزیکٹلی دا وے it has been written, I'm quoting that, کہ بھئی they do camel riding, they are terrorist ہیں, they are hook nosed, they are venial, they are lechers, یعنی کہ drunkards ہیں, and they have the undeserved wealth in an affront to which is an affront which is offensive to a real civilization, یعنی اس قابل ہی نہیں ہیں آپ. اور یہ ڈیٹا کلیکشن کی جو مثال ایک انہوں نے پیش کی ہے ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب کے اندر, وہ ہے نپولین بوناپارٹ. نپولین واز دا فرینچ لیڈر, اور ان کا دورانیہ ہے کوئی 1804 سے 1814 تک, 14 پلس انتر ایئر 1815 تک. انہوں نے جب ارادہ کیا کہ میں اس پہ چڑھائی کرتا ہوں ایجپٹ پہ, اس کو فتح کرنے کے غرض سے, تو وہاں وہ ٹروپس کے ساتھ تو گئے ہی گئے, اور ساتھ ساتھ اپنے جو ہیں اسکالرس, سائنٹسٹ اور ہسٹورینس لے کے گئے, جو انہوں نے چیزیں ریکارڈ کی, اور اگین پھر وہ اپنی انسٹیٹیوشن میں آ کے سبمٹ کر دی گئی ہوں گی, اینڈ اس کو جو اس کو انہوں نے اس کی شکل دینی تھی وہ دی ہوگی. اوکے, لیٹ اس نو اباؤٹ دی برٹش انفراسٹرکچر دیٹ وی گوٹ. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں, کتنا اچھا رہا ہمارے لیے؟ نہیں, یہ وی ہیو ٹو اپریشیٹ کہ جو کینال ورکس ہیں وہ ہمیں ملے, روڈ ورکس وہ ملے, ریل ورکس, یعنی کہ کوئٹہ تک پٹے بچھانا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیبر ہماری لگی ہوگی ضرور, لیکن somebody has designed it, اینڈ وہاں تک رسائی پاسز کے اندر سے گزرنا, 3 انجن لگتے ہیں ایک اس کو پل اپ کرنے کے لیے ٹرین کو. تو ایک ہے, بالکل ہے, جو محنت کی ہے اس کو وی ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ. پوسٹل سسٹم آپ کو بہت اچھا دیا, آپ کو بیوروٹیک ایک اسٹرکچر دیا, لیکن وہ ڈیزائن کیے ہیں انہوں نے اپنے حساب سے, اس طرح کا ان کے پاس یو کے میں نہیں ہے, لیکن ہم اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے مسائل, یعنی کہ گورا اٹھ کے چلا گیا, اس کی کرسی پہ ہم لوگ بیٹھ گئے. اور تو اس میں خرابی یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں اتنی ان کی پاورز نہیں ہیں جتنی کہ بیوروکریٹس کی پاورز ہیں. یہ ایشو ہے وچ ہیز بین ڈسکسڈ, ایڈریس ٹو سم ایکسٹینٹ, بٹ اٹ ہیز ناٹ بین ریزالوڈ. تو وہ مسائل ہیں جو ہیں, مسائل وہ تو ہیں. تو جب اتنا سب کچھ ہے تو ہم کیوں برٹش کولونائزیشن کے اتنا اگینسٹ ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ دے لک ڈاؤن اپون اس. ایز اے سیڈ, یہ اورینٹلزم کو جو میں نے ذکر کیا, دیٹ از دا کی. ناؤ یہ اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن جو انہوں نے ایڈورڈ سعید نے کمپوز کی کتاب کی شکل میں, کہ اس کے بعد ایک ڈسکشن شروع ہوئی, اس کو کہتے ہیں پوسٹ کولونیلزم. یہ 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے, لیکن جب 2 طریقے لکھا ہے تو اس کے 2 مطلب بھی ہیں. پھر جب آپ اس کو کمبائن POST کو جو کولونیلزم کے ساتھ اکٹھا لکھیں گے, تو دیٹ مینس دا ڈسکشنز we are having, the writings, the poets we had during that era of colonization. اس کے بعد جو نیو رائٹرز ہیں, پوسٹ کولونیل رائٹرز ہیں, وہ اسی ایرا کے بارے میں کیا اس میں جو جد و جہدیں ہوئیں, اس میں ان کی کیا فیلنگس تھی, جو ان کو جو کمپلیکسز تھے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور جب ہم اس کے بیچ میں ایک ہائفن ڈال دیتے ہیں, پوسٹ کولونیلزم, پوسٹ کے بعد ہائفن, دین کولونیلزم از دا ورڈ, دیٹ مینس آفٹر کولونیلزم, دیٹ مینس تیرے جانے کے بعد. تو وہ جو ڈسکشن ہے, تو وہ اس میں وہ ڈسکشن ہے. تو یہ کولونیلزم واقعی ختم ہو گیا, چلے گئے, ہمیں آزادی مل گئی, لیکن یہ جو اثرات ہیں ایک اور شکل میں, جو کہ ہمارے لیے سائیکولوجیکل اثرات ہیں, جو کہ ہمیں ایک انفیریٹی کمپلیکس دیتے ہیں, یہ ہمارے پاس باقی ہیں. وی آر لیونگ ود دیٹ. دیٹ از دا بیریئر ٹو گروتھ اینڈ انوویشن. یہ ایک لیئر ہے, ایک طے جمی ہوئی ہمارے پاس, برف کی طے کہہ لیں آپ, جو بھی ہے, یا ایک پردہ ہے جس کے ہم اس پار نہیں دیکھ پاتے, ہمیں احساس ہی نہیں پردہ پڑا ہوا. یہ اتنا ایک نفیس کام کر کے گئے ہو, انلیس یہ اپنے ایڈورڈ سعید صاحب بھی کہتے. اچھا ہوا کیا پھر, جو یہ پوسٹ کولونیلزم وداؤٹ دا ہائفن, پوسٹ کولونیلزم ایک ڈسکشن شروع ہو گئی آفٹر دس بک آف اورینٹلزم. اور اس میں بڑا کام ہوا ہے, افریقہ میں کام ہوا ہے, اس میں ساؤتھ امریکہ میں کام ہوا ہے, اور سب کانٹیننٹ میں بھی کام ہوا ہے. پاکستان میں ابھی تک لوگ لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے, جن کا تعلق کالونی ایریا سے ہے, جو انہوں نے دیکھا, ان کے والدین نے دیکھا, جس طرح بھی. جو یہ ہے کہانی جہاں تک ابھی, یعنی کہ وہ سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ایڈورڈ سعید نے اورینٹلزم کے, وہ پھر شکل اختیار کر گیا ہے پوسٹ کولونیلزم کی. اور پیپل آر رائٹنگ اباؤٹ اٹ, اس کی وجہ سے کیا ہوا, کیا انہوں نے فیل کیا, سو اینڈ سو فورتھ. تو ہم کیسے اس سے نکل سکتے ہیں, کیا کیا جائے ایسا؟ اچھا ہم کیا کریں, اس ٹف نٹ ٹو کریک کو کہتے ہیں نا,
مشکل کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ، ظاہر بات ہے یہاں پہ ہمارے پاس کتنے رائٹرز ہیں، کتنے اچھے اچھے پوئٹس ہیں، کتنے اچھے خیالات ہیں، لیکن ان کو ہم ایز اٹ از لے کے اس کو اس زمانے میں لے کے نہیں آ سکتے، اور وی کان لیو ود دیٹ ان اولڈ ٹائمز اینڈ آل دیٹ. ہم وقت کا آگے بڑھنا پڑتا ہے، تو اس کو ہم چیزوں کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں. محنت کرنی پڑے گی. یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم پرانی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ نہیں ہمارے پاس بھی اچھا کام ہے، ہمارے پاس بھی اچھے دماغ ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. تو اس کو سام ہاؤ، اس میں کوئی دماغ چلے گا تو پھر سولوشنز بھی نکل آئیں گے. ہمیں اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے وی ہیو ٹو لک ایٹ ادر کولونائزڈ پلیسز وچ از لائک دا کانٹینٹ آف افریقہ، ساؤتھ امریکہ، کریبین اینڈ انڈیا ایز ویل. یہ انہوں نے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اگر کچھ کر رہے ہیں تو، کیونکہ پاکستان میں بھی رائٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں جو ہیں محمد حنیف ہیں، اس میں جو ہیں محسن صاحب ہیں، یہ ہیں، لیکن بٹ دے آر پورٹریئنگ ایگزیکٹلی دا امیج دا برٹش وانٹیڈ، یعنی کہ ایک نیگیٹو امیج، یہاں کی خرابیاں جو ہیں وہ نکال کے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. یعنی محسن حامد ان کا پورا نام ہے، کاملہ شمسی ہیں، اور طلعت عباسی ہیں، ممتاز شاہ نواز، ذوالفقار غوث، ہی پاسڈ اوے ریسنٹلی. تو یہ کوئی پازیٹیو کردار ادا نہیں کر رہے، جسٹ لوکنگ تھرو دا سیم لینس دا برٹش ہیڈ بین لوکنگ ایٹ اس. تو اس میں کوئی پازیٹیو چیز بھی کی جا سکتی ہے. ایک چیز کا ذکر کر دوں، اپنے سر سید صاحب جو تھے، ایک وہ پوائنٹ آ گیا تھا جب انگریز آ گیا تھا اور ایک ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی اور نہیں پڑھنا چاہتے تھے انگریزی، تو انہوں نے انگریزی پڑھنے کو کہا، اور ان کو بیسیکلی کہا کہ تم اس کو ایک اسکل کے طور پہ رکھ لو. یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو اپنی زبان بنا لو اور یا گھر میں بولنا شروع کر دو، جو کہ بعد میں اس طرح ہو گیا. اسٹل ہے، ہاں اسٹل ہے. تو وہ چیز ہمیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. جب تک وہ اگین اپنی چیزوں کا قدر محسوس کب محسوس ہوگی، جب آپ ان کی، ہاں جب ہم کی اسپیل سے باہر نہیں آئیں گے، جو اسپیل جو ہم پہ چھایا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا. برٹش تو چلے گئے، آج بھی ہم احساس کمتری میں ہی مبتلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو اپنی پہچان نہیں بنا پا رہے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا، نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.